جناب فاطمۃ الزہرا بابا سے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس طرح قبر میں میرے لیے حیدر بولے، اس طرح قبر میں میرے لیے حیدر بولے، جیسے قطرے کی حمایت میں سمندر بولے، جیسے قطرے کی حمایت میں سمندر بولے، اور آ گیا جس کا ہے گھر بھاگ چلو کعبے سے، آ گیا جس کا ہے گھر بھاگ چلو کعبے سے، منہ کے بل گر کے صنم کعبے کے اندر بولے، اور مار کے مرحب خود سر کو پکارے مولا، مار کے مرحب خود سر کو پکارے مولا، نام میرا ہے علی ماں مجھے حیدر بولے، نام میرا ہے علی ماں مجھے حیدر بولے، اور اس کی تعریف میں کیا کوئی زباں کھولے گا، اس کی تعریف میں کیا کوئی زباں کھولے گا، جس کی توصیف میں قرآن برابر بولے، جس کی توصیف میں قرآن برابر بولے، اور یا علی آپ کو کیا کہہ کے پکارے ہم لوگ، یا علی آپ کو کیا کہہ کے پکارے ہم لوگ، کوئی رب بولے کوئی ساقیے کوثر بولے، کوئی رب بولے کوئی یا علی، سلامت رہیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد شریف علیہ۔ اور عشرۂ زینبیہ، عشرۂ اربعین جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شان میں شاعر نے کیا خوبصورت کلمات تحریر فرمائے ہیں کہ بنت خاتون جنت بنت علی ہے زینب، بنت خاتون جنت بنت علی ہے زینب، گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب، اور کبھی زہرا کبھی حیدر کبھی آغوش نبی، کبھی زہرا کبھی حیدر کبھی آغوش نبی، گویا قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب، گویا قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب، اور جب تیرا نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل، جب تیرا نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل، یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب، یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب۔ برائے خوشنودی جناب زینب سلام اللہ علیہ بابا سے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ابتدائی کلام اس پروردگار عالم کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ پروردگار عالم کی جس کی مدح کو بیان کرتے ہوئے خود مولائے متقیان، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، علی ابن ابی طالب، نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام تر حمد و ثنا اس ذات واحد کو زیبا ہے کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں ہے، اور نہ ہی عقل و فہم کی گہرائیاں کبھی اس کی حمد و ثنا کی تہ کو پہنچ سکی ہیں۔ وہ پروردگار عالم کہ جس نے اس حمد و ستائش کے کرنے کو اپنی نعمتوں کی قیمت، اپنی ابتلاؤں سے بچنے کا ذریعہ، اور اپنی جنت تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دے دیا۔ مومنات، ہم ہر مجلس کا آغاز، ہر گفتگو کا آغاز، ہر کلام کا آغاز مسلسل اس پاک پروردگار عالم کی حمد و ثنا کے ساتھ، اس کی تسبیح و تحلیل کے ساتھ، اس کے بابرکت اسماء کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کے اس کے شکر کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اس پاک پروردگار عالم نے جہاں ہمیں کائنات کی بے شمار نعمتیں عطا کی، وہاں اس کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جسے ہم اور آپ نعمت عظمیٰ گردان سکتے ہیں، وہ نعمت ولایت امیر المؤمنین، وہ نعمت محبت اہل بیت اطہار، وہ نعمت مودت قربا، وہ نعمت اس گھرانہ اہل بیت سے وابستگی، کہ جس گھرانے سے وابستگی نے نہ صرف ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ و سلیقہ سکھا دیا ہے، بلکہ اگر ہمیں آخرت میں بھی نجات کا، فلاح کا، کامیابی کا، جنت کا، خلد بری کا دروازہ کھلا نظر آ رہا ہے، تو فقط اور فقط اس گھرانہ اہل بیت سے وابستگی کی بنا پہ نظر آ رہا ہے۔ اور ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم ایسی ہستیوں کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، جنہیں خدا کی ذات کا اتنا ادراک ہے کہ وہ جب عبادت خدا کرتے ہیں، خدا کے سامنے جھکتے ہیں، تو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میں تو اس کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو، جنہوں نے اپنے دل کی آنکھ سے، جنہوں نے اپنی بصیرت سے، اپنے
پروردگار عالم کو دیکھا ہوا ہے، اور ہم اور آپ اس عشرہ زینبیہ میں کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کی ذات کے اوپر تفکر کریں، تدبر کریں، گفتگو کریں، غور و فکر کریں، اور جن جملوں کا اور جن الفاظ کا ہم اور آپ استفادہ حاصل کرنے کے لیے جن کا استعمال کر رہے ہیں، جن کو اپنا موضوع کلام اور گفتگو بنایا ہے، وہ ہے آقا حسین ابن علی کی آخری مناجات، جو میرے آقا امام حسین سید الشہداء نے میدان کارزار میں اترنے کے بعد پروردگار عالم کی حمد و ثنا کری ہے، اور کتنے پیارے الفاظ میں حمد و ثنا کری ہے کہ اے وہ کہ جو صاحب عظمت اور صاحب جبروت ہے، اے وہ جو شدید العقاب ہے، شدید عذاب نازل کرنے والا ہے، اے وہ جس کی قدرت ہر قدرت سے بڑھ کر ہے، اے وہ جس کی بڑائی ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اے وہ جو اپنے بندوں سے بے نیاز ہے، اے وہ کہ جو چاہے وہ اپنی اقتدار سے، اپنی قدرت سے، اپنے اختیارات سے کر سکتا ہے، اور اے وہ کہ جو سابق نعام ہے اور حسن البلا ہے، اے وہ کہ جس کی بلائیں بھی حسین ہیں، اے وہ جس کی نعمتیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، اے وہ جو اپنے بندوں سے نزدیک تر ہے، اور اے وہ کہ جس کا وعدہ سچا ہے۔ اور آج کا جملہ اور اس جملے کے ذیل میں ہم اور آپ گفتگو کریں گے کہ جب پکارنے والے اسے پکارتے ہیں تو وہ ان کی پکار کو سن لیتا ہے، اور جب توبہ کرنے والے اس سے توبہ کرتے ہیں تو وہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ مومنات، اس سے بڑا اس رب کا ہم پر اور آپ پر کیا احسان ہوگا کہ ہم اسے تاریکیوں میں پکاریں، اسے محفلوں میں پکاریں، اسے مجمع میں پکاریں، اسے اکیلے میں پکاریں۔ وہ رب کائنات ہمیں اور آپ کو کسی جگہ تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ہر لمحہ ہماری پکار کو سنتا ہے، ہماری مشکلوں کو آسان کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے زیادہ سے زیادہ پکارے، میرا بندہ مجھے یاد کرے، میرا بندہ مجھ سے دعا کرے۔ مومنات، اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس خدا کو پکارو۔ حدیث میں یہاں تک جملے موجود ہیں، تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو تم اس خدا کو پکارو۔ آپ کہیں اتنی چھوٹی بات کے لیے؟ ہاں، اتنی چھوٹی بات کے لیے یہاں تک روایات ملتی ہیں کہ اگر دو لوگ ایک جیسے اعمال کریں، دونوں کی نمازیں برابر، دونوں کے روزے برابر، دونوں کی ہر عبادت برابر، دونوں جب روزے حشر پہنچیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے تو ایک کو پہلے بھیجا جائے گا اور ایک کو بعد میں، ایک کے درجہ سلائٹلی ہائر ہوگا اور ایک کا سلائٹلی لوور، تو دونوں سوال کریں گے کہ ہمارے اعمال تو بالکل برابر تھے، پھر آخر یہ ایک اوپر کیسے اور ایک نیچے کیسے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ یہ جو اوپر گیا ہے، یہ جو پہلے جنت میں داخل ہوا ہے، یہ وہ شخص تھا جو زیادہ دعا مانگتا تھا، یعنی خدا کو پکارتا تھا، خدا کو یاد کرتا تھا۔ مومنات، ہم اور آپ خدا کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، اٹھتے بیٹھتے جہاں ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، گاڑی میں ہیں، سڑک پہ چل رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں، زبان پہ کسی نہ کسی قسم کا ذکر خدا جاری رکھیں۔ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، ایسا ذکر جس میں لب نہیں ہلتے، بول کے دیکھیے لا الہ الا اللہ، لب اپنی جگہ رہتے ہیں، بظاہر لوگوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا اور ہم مسلسل عبادت کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے کہ قبر، ہماری قبر ہمیں 5 آوازیں دیتی ہے نا کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں سختی کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھو کا گھر ہوں، تو اس کے لیے رسول خدا نے کہا جو چاہتا ہے کہ قبر جو غربت کا گھر ہے اس غربت کو دور کر دے تو وہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھے۔ جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اس کے اثرات آپ کے وجود کے اوپر مرتب ہوں گے، اور کیسے مرتب ہوں گے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں نا لا الہ الا اللہ، کوئی ہے ہی نہیں سوائے اس کے، وہ میرا معبود ہے، وہ میرا رب ہے، وہ میرا پالنہار ہے، وہ میری سپورٹ ہے، اب مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں تنہا نہیں ہوں، اور اب نہ میں مال اور نہ دولت اور نہ میری اولاد نہ دنیا کی کوئی بھی چیز مجھے اپنی طرف بلا سکتی ہے، کیونکہ میں کلمہ پڑھ چکی ہوں لا الہ الا اللہ، میرا معبود وہ خدا ہے، میں جس کی خوشنودی، جس کی رضا چاہتی ہوں وہ پروردگار ہے۔ اور پھر کتنا پیارا جملہ کہ جب پکارنے والے اسے پکارتے ہیں وہ پکار کو سن لیتا ہے، جب توبہ کرنے والے اس سے توبہ کرتے ہیں تو توبہ کو قبول کرتا ہے، اور کتنی جلدی توبہ قبول کرتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت سی روایت، یہ واقعات کو اس لیے مجلس میں بہت زیادہ شامل کرتی ہوں کیونکہ اکثر ہم پیغام بھول جاتے ہیں، لیکن مجھے بڑا اچھا فیڈ بیک ملا کہ بہت سی بچیاں ان واقعات کو یاد رکھتی ہیں اور واقعے کی وجہ سے پیغام ان کو یاد آ جاتا ہے۔ وہ پروردگار کیسا سننے والا ہے؟ کتاب انسان ساز واقعات کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص جو کہ کافی ضعیف تھا، بزرگ تھے، اور اس کے ساتھ اہل زبان بھی نہیں تھا، عربی زبان ان کی نارمل لینگویج نہیں تھی، فرسٹ لینگویج یا مدر ٹنگ نہیں تھی، تو وہ رسول خدا کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ یا رسول خدا،
میں بہت گناہ گار ہوں، زندگی بہت گناہوں میں بسر کی، آخری حصہ ہے، کوئی ایسا عمل آسان سا بتا دیجئے، زیادہ مشکل لمبی دعائیں میں نہیں پڑھ سکتا، نہ میں پڑھا لکھا ہوں نہ ہم زبان ہوں، تو کچھ آسان سا عمل بتا دیں کہ جو عمل میں کرتا رہوں، زبان سے کہتا رہوں، تو خدا میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو رسول خدا نے اس کو کچھ دیر سوچ کے پھر کہا ٹھیک ہے، تم بس ایک یہ جملہ یاد کر لو اور ہر وقت اس جملے کو دہراتے رہو، انشاءاللہ پروردگار عالم اس جملے کے صدقے سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کہا کیا جملہ؟ اب دیکھیے یہ وہی جملہ ہے جس کے مسلسل میں ساری مجالس میں ذکر کر رہی ہوں کہ پروردگار کو پسند ہے کہ ہم اس کی ربوبیت کا اقرار کریں اور اپنی بندگی کا اعتراف کریں، اس کے سامنے اپنے آپ کو حقیر و فقیر دکھائیں اور اس کو بلند و بالا رب کہیں۔ تو جب آپ خدا کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں گی تو خدا بندوں میں آپ کو بڑا مقام عطا کرے گا، اپنی بارگاہ میں بھی بلند کرے گا اور بندوں میں بھی بلند کرے گا۔ تو رسول خدا نے کا بڑا آسان سا عمل ہے، بس تم کہتے رہو اللہم انی انتا رب جلیل و انا عبد ذلیل، بس ہر وقت کہتے رہو کہ انتا رب جلیل، تو رب جلیل ہے، و انا عبد ذلیل، اور میں عبد ذلیل ہوں۔ بھائی اب عبد ذلیل پر رب جلیل کے سوا کون رحم کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے یاد کر لیا۔ اب وہ گھر چلا گیا۔ اب دیکھیے وہ سمجھ چکی ہیں کیا ہوا، بزرگ تھے، ہم زبان نہیں تھے، اب یہ دو لفظ تو یاد رہے رب جلیل اور عبد ذلیل، لیکن وہ اس کو مکس کر گئے کہ انا عبد ذلیل اور انتا رب جلیل۔ اب جب وہ گھر پہنچے تو وہاں دو ورڈز یاد رہے اور باقی سیکوینس بدل گئی۔ اب جب یہ زبان سے کہتے تھے کہ میں رب جلیل ماشاء اللہ نعوذ باللہ، تو زمین والے تو کیا آسمان پہ ملائکہ میں کوہرام برپا ہوتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، پہلے ہی گناہ گار ہے اور اب اور گناہوں پہ گناہ پہ اضافہ ہر جملے پہ، اور وہ دن رات بولے جا رہے ہیں کہ اب خدا معاف کرے گا اس سے۔ تو جبرائیل نے آ کے رسول خدا سے کہا یا رسول خدا اس کو بلوائیے، وہ پورا کلمہ الٹا پڑھ رہا ہے۔ تو پھر رسول خدا نے اس کو بلایا، کہا بھائی تم کیا پڑھو؟ اس نے کہا انا رب جلیل و انتا، رسول خدا نے کہا یہ تو تم نے غلط کر دیا۔ اب ابھی رسول خدا کچھ کہنے نہ پائے تھے کہ جبرائیل امی خدا کا پیغام لے کر آئے۔ کہا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ گو یہ زبان سے غلط پڑھ رہا تھا، لیکن اس کے دل میں تو وہی بات تھی نا جو آپ نے اسے بتائی تھی، یعنی اس کی نیت تو تھی نا کہ تو رب جلیل ہے اور میں عبد ذلیل ہوں۔ خدا نے اس کی نیت کی بنیاد پہ اس کے اس غلط جملے کو بھی قبول کر لیا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یعنی مومنات اندازہ کیجئے، مومنات اسی لیے تو مولا علی نے کہا ہے نا یا سریع الرضا، اے سب سے جلد راضی ہو جانے والے خدا، کتنا جلدی راضی ہوتا ہے۔ آپ اور میں کبھی کبھی پریشان ہوتے ہیں نا، ہم دعا تو پڑھ رہے ہیں، ہماری تجوید صحیح تھی، ہم نے صحیح سے پڑھی تھی، یہ جو نماز ہم نے پڑھی ہے، بچے ہمیں ڈسٹرب کر رہے تھے، کیا یہ قبول ہوئی؟ خدا آپ کی نیت دیکھتا ہے، اپنی نیتوں کو خالص کیجئے، جس قدر ہو سکے اس پاک پروردگار عالم کے سامنے جھکیے، اور جتنا ہو سکے، میں بار بار کہہ رہی ہوں اگر نیت میں اخلاص نہیں ہوگا تو وہ عمل کتنا بہتر کیوں نہ ہو بارگاہ رب العزت میں قبول نہیں ہو سکتا۔ ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کروں، قوم بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 20 سال عبادت کری، 20 سال عبادت کرنے کے بعد وہ رسول خدا اپنے جو بھی ان کے زمانے کے رسول تھے ان کے پاس آئے، کئی پیغمبر تھے ان کے سامنے، تو ان کے پاس آئے اور ان سے آ کے سوال کیا، کہا کہ آپ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ میری عبادتیں قبول ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں خدا سے پوچھ کے تمہیں بتاؤں گا۔ جب پوچھا تو اسے بتایا، کہا کہ بہت معذرت لیکن تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہوئیں، 20 سال کی عبادت۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا اچھا 20 سال میں نے عبادت کری تھی تو 20 سال کی عبادت قبول نہیں ہوئی؟ کہا نہیں۔ تو اس نے فوری طور پہ، اب بجائے اس کے اگر ہم جیسا کوئی کیوں بھائی ہم نے کیا کیا دوسروں کی ہو گئی، کوئی شک پہ شکایت نہیں، اس نے بس ایک جملہ کہا، اس نے کہا شاید یہ بات حق ہے کہ وہ قبول نہیں ہوئی ہوں گی کیونکہ میں وہ حق بندگی کا ادا نہیں کر سکا جو حق تھا نا پروردگار تیری عبادت کا، جیسے مجھے جھکنا چاہیے تھا، جیسے مجھے عبادت کثرت عبادت لانی چاہیے تھی، وہ میں نہیں لا سکا۔ تو صحیح بات ہے پروردگار میں ڈیزرو نہیں کرتا تھا کہ مجھ جیسے کی عبادت قبول ہو۔ کہا اسی وقت پروردگار عالم نے فرشتے کو بھیجا کہ اس کی 20 سال کی عبادت ایک طرف اور ایک یہ جملہ، ایک یہ اعتراف بندگی، ایک اس کے ربوبیت کا اقرار کرنا خدا کو اتنا پسند آیا کہ وہ جو 20 سال کی عبادت رائگاہ تھیں وہ ساری کی ساری ریٹریو ہو گئیں۔ تو مومنات اندازہ کیجئے، یا علی یا علی تو مومنات جب توبہ کرنے والے اس کو پکارتے ہیں، انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کو ایک اور روایت ایسی ملتی جلتی پیش کروں گی جہاں نبی خدا نے اس کا حل بھی بتایا کہ اگر کسی کی عبادت ضائع ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے۔ اس کے علاوہ سنیے کہ ہم اور آپ جتنا ہو سکے اس دعا ہی کے جملوں پہ غور کر رہے ہیں نا کہ ہم خدا کی ہستی کو سمجھ سکیں کہ وہ پروردگار عالم کون ہے، کہ جب پکارنے والے اسے پکارتے ہیں تو وہ پکار کو سنتا ہے، وہ بندوں سے نزدیک تر ہے، وہ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس خدا کے حسن کو پہچاننا ہے، جب ہم اس کے حسن کو پہچان
پہچان لیں گے, اس سے عشق کرنے لگیں گے, پھر یہ دنیا ہمارے سامنے حقیر ہو جائے گی, دنیا کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. جیسے مسجد گوہر شاہد کے بارے میں آپ سب نے سنا ہوا ہے, ایران کی ایک بہت فیمس مسجد ہے. یہ گوہر شاہد مسجد جو تعمیر کروا رہی تھی وہ خود جا کے بذات خود اپنے مزدوروں کو دیکھتی تھی, انویسٹیگیٹ کرتی تھی اور سب دیکھتی تھی کہ سب اچھے سے ہو رہا ہے. مزدوروں سے کہتی تھی وضو کر کر کے ایک ایک اینٹ رکھو. تو وہ کافی زیادہ اس سائٹ کو وزٹ کرتی تھیں, مگر اس سے کیا ہوا کہ اگر کوئی مزدور بیمار ہوتا تھا تو اس کے احوال پرسی کو بھی جاتی تھیں. تو ایک مزدور, ایک جوان لڑکا بہت بیمار ہوا تو وہ اس کے پوچھنے گئیں, کہا کیا بات ہے, تم بیمار ہو, کچھ مدد میں تمہاری کر سکتی ہوں. کہا بیماری کی وجہ آپ ہی ہیں. کہا کیا مطلب, کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے شادی کر لو, لیکن ایک شرط ہے میری. کہا کیا شرط ہے, کہا تمہیں 40 دن تک کے ایک جگہ بتائی کہ یہاں پہ رہ کر عبادت کرنی ہوگی. اچھا اس کی 2 روایتیں ملتی ہیں, ایک جگہ لوگوں نے لکھا ہے کہ 40 دن نماز شب پڑھنی ہے, ایک جگہ لکھا ہے 40 دن بس کھانا پینا کھاؤ, باقی پورے دن عبادت کرو. تو اس نے چیلنج ایکسیپٹ کر لیا, اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب وہ عشق کر رہے تھے, انہوں نے کہا میں کر لوں گا 40 دن عبادت. کہا ٹھیک ہے. اب 40 دن جب عبادت کری تو پورے 40 ڈیز یہ باقاعدگی سے آتا رہا, نماز پڑھتا رہا اور سب لوگ ان پہ نظر رکھے ہوئے کہ یہ باقاعدگی سے عبادت کر رہا. جب 40 دن مکمل ہوئے تو یہ گئیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں. تو اس نے کہا لیکن اب میں نہیں کرنا چاہتا. کہا کیوں بھائی, تم نے تو 40 دن اتنے زیادہ کیا کہتے ہیں چلا کاٹا سب کرا اور اب شادی نہیں کرنا چاہتے, کیوں؟ کہا کہ آج تک میں نے تیرے حسن کو دیکھا تھا تو میں تمہارا عاشق تھا, مگر اب جو 40 دن عبادت کری تو اب میں نے اس کے حسن کو دیکھ لیا, اور اب جب اس کے حسن کو دیکھ لیا اور اس خدا سے عشق ہو گیا, پہلے محبت تھی, پہلے معرفت تھی, اور اب میں عشق کی منزل پر ہوں, تو اب مجھے اس کے سوا دنیا نہیں چاہیے. تو مومنات یہ مسئلہ ہے کہ ہم اور آپ اس خدا کے حسن کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں. دیکھیے یہ میں منع نہیں کری کہ اچھی گاڑی نہ ہو, اچھا سب, مطلب مولا علی کا ہی قول ہے نا کہ مومن کے لیے زینت ہے اچھا لباس, اچھی گاڑی, اچھا گھر, روشن چراغ. جب میں نے مولا کا قول پڑھا نا, میں نے کہا مولا تو غریب مومنوں کا کیا ہوا, یہ اچھے برانڈڈ کپڑے ہم نہیں پہنتے تو کیا ہم مومن نہیں ہیں, ہمارے پاس زینت نہیں ہے؟ تو پتہ ہے مولا نے اس کا پورا السٹریشن دی ہے, یہ مولا کا نہج البلاغہ کا قول ہے, اسے آپ کبھی پڑھیے. مجھے اتنا لطف آیا, میں نے کہا مولا آپ نے ہمیں وہ دین بتایا ہے جو خدا کی نگاہ میں پسندیدہ دین ہے. مولا نے کہا مومن کے لیے زینت ہے اچھا گھر ہونا, بڑا گھر ہونا. ہم نے کہا بڑے گھر سے مراد, کہا صبر ہونا. جس کے پاس صبر ہوگا نا, جو خدا سے راضی برضا رہے گا, اس کا گھر ایک کمرے کا ہوگا لیکن اسے اس گھر میں سفوکیشن نہیں ہوگی, اسے وہ گھر کشادہ دکھائی دے گا, وہ خدا کی رضا میں راضی ہوگا, وہ اس گھر میں اتنا مطمئن ہوگا جو کوئی اپنے محل میں نہیں ہوگا, وہ اس گھر میں وہ آرام کی نیند سوئے گا جو بڑے سے بڑا امیر جو آدمی دوائیں لے لے کے رات کو سوئے گا اور اس کے دل میں بے سکونی ہوگی, پریشانی ہوگی, وہ سکون, وہ اطمینان قلب سب مل سکتا ہے اگر ہم خدا سے راضی رہیں, اگر ہم صبر کریں. تو آپ کے پاس کون سا والا بڑا گھر ہے, صبر والا یا بڑا گھر؟ دونوں ہونے چاہیے, مومن کے لیے زینت ہے. اور دیکھیے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ, ہمیں دنیا بھی حسنات چاہیے اور آخرت میں بھی. دنیا کا بھی بڑا گھر رکھیے لیکن اس کے ساتھ اصل جو بڑا گھر ہے وہ رکھیے. پھر کہا مولا یہ بہترین لباس یعنی کہ کیا ہم برانڈڈ کپڑے پہنے روز؟ نہیں, بہترین لباس حیا کا لباس. جس کے پاس حیا ہے اس کا لباس کتنا معمولی کیوں نہ ہو وہ خوبصورت تر خدا کی نگاہ میں نظر آئے گا. جس کے پاس حیا کا لباس نہیں ہے, جو اس کا لباس کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو وہ خدا کی نگاہ میں اچھا نہیں ہے. اور پھر کہا کہ سب سے روشن چراغ, بڑے بڑے شینڈلیئر لگے ہوں مومنوں کے گھر پہ, وہ بھی لگے ہوں انشاءاللہ لگے ہوں, مومنوں کا گھر آباد رہیں, لیکن اس کے ساتھ روشن چراغ ہے علم. وہ کہتے ہیں نا کہ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے اور ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. جب آپ علم کا چراغ لے کے چلیں گی نا تو آپ جہاں جائیں گی آپ وہاں روشنیاں بکھیریں گی, اندھیروں کو دور کریں گی. مومن کے پاس یہ علم ہونا چاہیے, یہ روشن چراغ ہونا چاہیے. وہ جہاں جائے وہ اپنے علم کے دیے جلائے, علم کے دیے سے اپنی جگہ کو, اپنے اطراف کو, اپنی قوم کو, اپنی ملت کو, اپنے ملک کو, اپنے بچوں کو, اپنے خاندان کو, اپنے گھروں کو روشن کرے. اور پھر کہا مومن کے پاس اچھی گاڑی ہونی چاہیے, مرسیڈیز بھی ہو انشاءاللہ ہو, سارے مومنوں کے پاس ہو. ایک دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوا کیجیے. دیکھیے یہ سب سے امپورٹنٹ پیغام میں آپ کو دینے جا رہی ہوں. کسی نے پوچھا تھا رسول خدا سے, کیونکہ ہر بات صرف قول و حدیث کی روشنی میں, ایک جملہ میرے پاس سے نہیں ہے. کسی نے رسول خدا سے پوچھا رسول خدا آپ کا دین تو بڑا مشکل ہے. کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہا میرا والا مسئلہ تھا, یہ میرے اپنا پرسنل مسئلہ ہے, اور جب میں نے اسے پڑھا مجھے میرے مسئلے کا جواب ملا. اس نے کہا یا رسول خدا جب میں خدا کو راضی کرتا ہوں تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں, جب بندوں کو راضی کرتا ہوں تو خدا ناراض جاتا ہے. آپ کہیں گے بھائی کیسی سچویشن, میں آپ کو سچویشن بتاؤں. مجھے ایک مکس گیدرنگس کا ویڈنگ انویٹیشن آیا, اب میں نے ان کو منع کر دیا میں نہیں جاؤں گی, تو بندے ناراض اللہ خوش. میں نے کہا میں آ جاؤں گی, تو اب میرا دل ایسا سمجھتا ہے کہ شاید اللہ ناراض ہو گیا اور بندے خوش ہو گئے, ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ اللہ اتنی
آسانی سے ناراض نہیں ہوتا. وہ سریع رضا ہے, وہ سب سے جلد راضی ہونے والا خدا ہے. میں وہاں کس نیت سے جا رہی ہوں؟ کیا میں صلہ رحمی کرنے جا رہی ہوں؟ کیا میں وہاں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے جا رہی ہوں؟ کیا میں وہاں جا رہی ہوں اس لیے تاکہ میں لوگوں سے ملوں, لوگوں کی دل آزاری نہ کروں؟ مگر میں وہاں جا کے کیا کر رہی ہوں؟ کیا میں مردوں کے ساتھ بات کر رہی ہوں؟ نہیں کر رہی ہوں. میں باحجاب جا رہی ہوں. یہ سارے کرائٹیریاز ہیں جنہیں ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے. ہماری زندگیوں میں بہترین پرسنالٹی جناب زہرا کی پرسنالٹی ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جناب زہرا کو یہودی کی شادی میں بلایا گیا تو بی بی یہودی کے ساتھ شادی میں گئی ہیں؟ جناب زہرا صرف گھر تک مخصوص نہیں تھیں, صرف عبادت نہیں کرتی تھیں, وہ ایک دن میں 400 روٹیاں بھی بنا رہی ہیں. یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ یہ نہیں کہ اگر وہ بی بی عبادت کر رہی ہیں تو ایسی عبادت کہ صبح الگ نور ساطع ہو رہا ہے گھر سے, دوپہر کو الگ, رات کو الگ, یعنی ظہر اثر پڑ رہی ہیں تو ایک الگ نور. زمین والوں کو, عرش والوں کو گھر جناب زہرا, در جناب زہرا روشن ستارے کی طرح چمکتا نظر آ رہا ہے. لیکن ان سب کے باوجود عبادات کے ساتھ 400 روٹیاں بھی بنا رہی ہیں. یعنی امور خانہ انجام دینا, گھر والوں کا خیال رکھنا, گھر والوں کے لیے محنت کرنا, یہ ہے سیرت جناب زہرا. اس کے ساتھ اب وہ کہیں بھی میں تو کھانے بنا رہی ہوں اور میں تو عبادتیں کر رہی ہوں, نہیں. جب کوئی بلاوا دے رہا ہے تو بلاوے پر بھی جا رہی ہیں, تبلیغ بھی کر رہی ہیں. رسول خدا اپنی تبلیغ سے ایک وقت میں ایک گروہ کو مسلمان کرتے ہیں. جناب زہرا ایک وقت میں 500 یہودیوں کو مسلمان کرتی نظر آئی ہیں. کس طرح سے؟ تو بہرحال مومنات, آپ کو میں سوال کا جواب دوں, بس یہ چھوٹا سا پیغام تھا جو چھپے ہوئے ہمارے اور آپ کے لیے نوٹس ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا مجلس میں کون سی چیز کس کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے اس کو دور کر دیتی ہے. تو جس کے لیے کہتے ہیں نا ہر چیز ہر ایک کے لیے بھی نہیں ہوتی ہے, مگر جو چیز جس کے لیے ہے وہ اس تک پہنچ جاتی ہے. تو اب یہ کہیے گا کہ رسول خدا سے کہا, رسول خدا بندوں کو ناراض کرتا ہوں اللہ خوش ہو جاتا ہے, اللہ کو ناراض کرتا ہوں بندے خوش ہو جاتے ہیں, میں کیا کروں؟ رسول خدا نے کہا تم یہ 2 کام کرو, اللہ بھی خوش رہے گا بندے بھی خوش رہیں گے. کہا کیا کام کروں؟ اب آپ لکھ لیجئے گا اس کو. کہا کہ تم اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس پہ اللہ سے راضی رہو, اللہ تم سے راضی رہے گا. یعنی مومنات جتنا ہمارے پاس ہے نا اسے لوگوں سے کمپیئر کرنے کے بجائے کہ فلاں اتنی ہالیڈیز پہ جا رہی ہیں, فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے, فلاں کے بچے وہاں, کچھ نہ کرو. جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ اللہ سے راضی رہو. اور مولا کا قول ہے نا کہ تم اس کے قلیل رزق پہ اس سے راضی رہو, وہ تمہاری قلیل عبادت پہ تم سے راضی رہے گا. تو مولا نے کہا کہ تم صرف اتنا کرو, جو اس نے دیا اس سے راضی رہو, وہ تم سے راضی رہے گا. اور پھر بندوں کے لیے کیا کرائٹیریا ہے؟ کہا جو بندوں کے ہاتھ میں ہے اس کی طلب نہ کرو. یعنی ہم اور آپ کا آج مسئلہ کیا ہے؟ ہم بندوں کو کیوں ناراض کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ہر جگہ اپنے رائٹس نظر آتے ہیں, ہمیں اپنے حق نظر آتے ہیں, ہمیں اپنے فرائض نظر نہیں آتے. آپ بندوں کو, اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے, لیکن غلطی سے ہم اور آپ دینے والے کے بجائے لینے والے بن گئے ہیں. ہمیں شوہر سے بھی اپنے حق چاہیے, ماں باپ سے بھی اپنے حق چاہیے, بھائی بہنوں سے بھی اپنے حق چاہیے, رشتہ داروں سے بھی اپنے حق چاہیے. لیکن میرے فرائض کا کیا؟ میرے فرائض, میرے فرض بنتے ہیں, میرے پڑوسیوں کے کچھ حقوق ہیں, میرے خاندان والوں کے کچھ حقوق ہیں. اللہ نے ہمیں اور آپ کو دینے والا بنایا ہے, تو کوشش یہ کریں کہ ہم اور آپ ہمیشہ دینے والوں میں سے ہوں, لوگوں کو دیتے رہیں. خوف خدا اپنے دل کے اندر ہمیشہ باقی رکھیں, کسی کا حق نہ چھینیں, بہن بھائیوں کا حق نہ چھینیں, خاندان والوں کا حق نہ چھینیں. آخرت پہ, روز آخرت پہ, حشر کے میدان پہ پختہ یقین رکھیں. یہ دنیا ہمیں اور آپ کو اپنی طرف نہ کھینچ سکے. پھر وہی آخری جملہ, کیونکہ جہاں سے گفتگو کا آغاز کیا تھا, ہمیں موضوع کو, مجلس کو اس کے دوسرے حصے کی طرف لے کے جانا ہے. ختم اس بات پہ کر دوں کہ لا الہ الا اللہ پہ فرم بلیو رکھیے. کوئی نہیں ہے مگر اللہ ہے, وہ میرا معبود ہے, مجھے اس کو راضی کرنا ہے, مجھے اسے خوش کرنا ہے, میرا سارا کرائٹیریا اس کی خوشنودی ہے. مومنات جانتے ہیں جب آپ اس طرح سے خدا کی رضا ہر چیز کے اندر, جہاں دنیا ہو سامنے اور اللہ ہو, جہاں پہ آخرت ہو اور دنیا ہو, آپ کو ہمیشہ اللہ کو سلیکٹ کرنا ہے, آخرت کو سلیکٹ کرنا ہے. یہ مجالس اعزا, یہ درسگاہ حسینی ہماری اور آپ کی کیریکٹر بلڈنگ کر رہی ہیں, ہماری اور آپ کی روح کو قوی کر رہی ہیں. مومنہ دیکھیے ہم اور آپ اپنی باڈی کی بیماری سے کتنا پریشان ہوتے ہیں. ابھی کووڈ کا زمانہ گزرا, اس کے بعد سے تو ہم اتنے زیادہ اٹینٹیو ہوئے ہوئے ہیں کہ ہم وٹامنس لے رہے ہیں, طاقت کی چیزیں لے رہے ہیں, اور ہم ماسک پہن رہے ہیں. یہ سب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہماری امیونٹی بڑھے. ایسا نہ ہو کہ ایک چھوٹا سا وائرس گزرا اور ہم نے اس وائرس کو کیچ کر لیا. تو جب آپ کو فزیکل باڈی کی اتنی فکر ہے تو کچھ اپنی اسپریچولیٹی کی بھی فکر کیجئے, آپ اپنی روحانیت کی بھی فکر کیجئے. آپ کی روح, آپ کا نفس اتنا کمزور کیسے ہے کہ کسی نے آپ کو ذرا سی دعوت دی, ارے ان کی بہو کا پتہ چلا اور ہم پھسل گئے, ختم, اب ہم گوسپ میں لگ گئے, اب ہم غیبت میں لگ گئے. یہ غیبت, یہ حسد, یہ میرے لیے نقصان دہ ہے, اس کے لیے نہیں جس کے ساتھ
ہو رہا ہے, کیونکہ جب میں نے غیبت کری میری نیکیاں نکلی, اس کے تو اعمال نامے بڑھنے لگ گئے. وہ تو حیران ہوگا قیامت میں, جس کی زیادہ ہو رہی ہے تو بڑا خوش نصیب ہے, کہے گا یہ سب میں نے کب کیا؟ کہا یہ تم نے نہیں, یہ دوسروں نے کیے تھے, مگر تمہاری برائیاں خوب کھل کھل کے کی تو وہ سب تمہارے اعمال نامے میں آ گئے. حسد سے اس کو کیا نقصان ہوا؟ کچھ بھی نہیں, لیکن حسد میری نیکیوں کو ایسے کھا گیا جیسے سوکھی لکڑی کو آگ. میں نے 3 گھنٹے مجالس کری, میں نے نہ جانے کتنی نمازیں شب پڑھی, کتنی نمازیں پڑھی, اور سب کی سب چلی گئی میرے حسد سے. تو مومنات, ہم اور آپ اپنے اندر یہ جراثیم کو نکالیں, ہم اور آپ اپنے دلوں کو صاف کریں, اپنی روح کو اسٹرانگ کریں. آج کے بعد ہمیں فزیکل امیونٹی بھی, لیکن اپنی اسپریچول امیونٹی کو بڑھانا ہے کہ کوئی گناہ مجھے کھینچ نہ سکے. اپنے نفس کی قیمت کو پہچانیے. نفس کی قیمت کیا ہے؟ یاد ہے نا, مولا علی نے کہا تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے, اسے جنت سے کم قیمت پہ فروخت نہیں کرنا. اور آخری روایت آپ کو سنا دوں تاکہ آج کا پیغام آپ دماغ میں لے کے جائیں. انشاءاللہ اگر ایک شخص نے بھی ایک گناہ بھی چھوڑ دیا, ایک گناہ سے بھی آج کے دن, صرف آج کے دن پریکٹس کریں گے کہ آج کے دن ہم پھسلیں گے نہیں, ہم سلپ نہیں ہوں گے, ہم کوئی گناہ کی طرف راغب نہیں ہوں گے. میر داماد, کتنے علماء ذاکرین ان عالم دین کا نام لیتے ہیں, بہت بڑے عالم. آپ ان کا گوگل کے اوپر میر داماد ڈالی, میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ان کی پوری ہسٹری بتاتی. تو الغرض, اور چھوٹا سا ایسا اگر کہوں کہ مختصراً یہ کہ یہ جو تھے یہ ایک اسکالرس تھے, یہ طالب علم تھے, یہ اس وقت اس دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے, ایران میں رہتے تھے, اور ایک بادشاہ کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی تھی. تو وہ داماد بادشاہ کے بنے تو پھر وہ میر داماد ہی مشہور ہو گئے. لیکن وہ کیسے بنے؟ بادشاہ کی بیٹی نے شرط لگائی تھی کہ بابا میں شادی اس سے کروں گی جو متقی اور پرہیزگار ہوگا, یعنی جو گناہوں میں ملوث نہیں ہوگا. اب بادشاہ کے سرکل میں تو ایسا کوئی تھا ہی نہیں جو متقی پرہیزگار اور کبھی گناہ نہ کرتا ہو. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو کوئی تمہیں عالم وغیرہ ملیں گے, کوئی عالم ہو, کوئی عارف ہو, کوئی اچھے مطلب دینی لوگ ہوں. تو انہوں نے کہا تو آپ پتہ کیجئے پھر کون ہے, میں تو ورنہ شادی نہیں کروں گی. تو انہوں نے پتہ کیا, انہوں نے کہا بھائی سارے لوگوں نے ریسرچ کر کے یہی کہا کہ ایران میں ایک ہیں میر, اور ان کا پورا نام لیا, کہا کہ وہ ایک بہت نیک آدمی ہیں. تو کہا نہیں میں ان کی باتوں میں نہیں آؤں گی, میں ان کا خود بھی ٹیسٹ لوں گی. کہا تم بھی لے لو ٹیسٹ. تو انہوں نے کہا نہیں میں تو پریکٹیکل ٹیسٹ لوں گی. کہا اچھا پریکٹیکل ٹیسٹ لے لو. اب پریکٹیکل ٹیسٹ انہوں نے بڑا خطرناک لیا. یہ رات کے اندھیرے میں ان کے گھر پہ گئیں, دق الباب کیا, انہوں نے دروازہ کھولا, وہ اندر اپنی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے, طالب علم تھے. تو انہوں نے کہا کہ کیا میں آج رات آپ کے پاس رک سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں رک سکتی. کیسے رک سکتی ہو, پہلا ٹیسٹ پاس ہو گیا. لیکن انہوں نے کہا نہیں. اب انہوں نے بلیک میل بھی اسلام کے ذریعے سے کیا. انہوں نے کہا اگر آپ نے مجھے نہیں رہنے دیا ٹھیک ہے, میں باہر جاؤں گی, میری عزت کو کچھ ہوا تو آپ ذمہ دار ہیں, آپ رکھ لیں گے تو رات کو میں محفوظ رہوں گی. ان کے سپاہی سب ریڈی تھے, لیکن یہ ٹیسٹ ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اندر آ جائیے. یہ اندر آ گئیں. اب یہ آ کے بیٹھ گئیں. اب انہوں نے کہا آپ یہاں بیٹھی رہیے اور صبح یہیں سے باہر چلی جائیے گا. اور خود وہ وہاں بیٹھے سامنے, اور انہوں نے اپنی موم بتی جل رہی تھی اور اس میں وہ اپنی کتاب پڑھے جا رہے. اب یہ کہتی ہیں کہ رات کو انہوں نے 3-4 بار کوشش کی کہ ان سے بات کریں, لیکن کسی بات کا میر داماد جواب نہیں دے رہے. تو کہنے کی جب صبح ہوئی اور یہ جانے لگیں تو انہوں نے صرف یہ کہا صرف ایک بات مجھے بتا دیجئے کہ اتنا ہائی نفس پہ کنٹرول, اتنا زیادہ تقوی و پرہیزگاری. آج پوری رات میں نے دیکھا, میں نے کتنی بار آپ سے سوال کیا, آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا, میری طرف ایک نگاہ نہیں ڈالی, آخر یہ کیسے؟ تو انہوں نے اپنی ہاتھ اٹھا کے دکھایا, کہا آپ نے رات کو 3 یا 4 دفعہ مجھے آواز دی, میں نے یہ 4 انگلیاں رات کو جلائی ہیں. کہا وہ جو موم بتی رکھی ہوئی ہے میں بار بار اس کے اوپر اپنی انگلی کر دیتا تھا اور میں کہتا تھا میر یاد رکھو تم سے ایک موم بتی کی آگ نہیں برداشت ہو رہی, تو جہنم کی آگ تم سے کیسے برداشت ہوگی؟ یعنی اگر تم نامحرم کی طرف مخاطب ہو گئے اور جو بھی غلط کام ہو گیا تو تم سے آخرت کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ کہا رات بھر میں نے 4 انگلیاں اپنی جلائیں اور بار بار اپنے آپ کو احساس دلایا. مومنات, ہم اور آپ جو گناہ کر رہے ہیں, یہ چھوٹا سا گناہ غیبت, کیا کہا گیا کہ جیسے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. آخرت میں آگ کے عذاب کتنے سارے بتائے گئے ہیں. ہم اور آپ سب بھائی حرام فوڈ نہیں کھاؤ, شراب نہیں, یہ حرام یہ حرام. گناہ کبیرہ حرام جھوٹ بھی ہے, لیکن اس کو تو ہم بڑے آرام سے انجام دے لیتے ہیں. تو مومنات, ہمیں اور آپ کو ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم آخرت کے عذاب کو یاد کریں گے, دیکھیں انہوں نے فزیکلی یاد کیا, وہ اپنی انگلی کو جلا رہے تھے اور جلا جلا کے یاد دلا رہے تھے کہ دیکھو تم سے تو موم بتی کی آگ نہیں برداشت ہو رہی, تم آخرت کی آگ کو کیا برداشت کرو گے. تو پھر کیا ہوا کہ وہ امتحان میں پاس ہوئے اور پھر بادشاہ کی بیٹی نے ان سے شادی کری اور آج وہ تاریخ میں میر داماد ہے. تو بس مومنات, انشاءاللہ ہم اور آپ سب کوشش کریں کہ پروردگار عالم کی ذات سے ہم نزدیک تر ہوں. ہر وقت خدا کا کوئی نہ کوئی ذکر آپ کی زبان پہ ہونا چاہیے. اپنی کتابوں میں لکھیے, اپنے موبائل فونز میں, اپنے نوٹس میں لکھیے. ایک اور عمل آج آپ کو توفتاً پیش کر دوں کہ اگر جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کو خدا کی ذات پہ توکل ہو جائے, ہم ڈرتے ہیں نا سچویشن سے, یہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا, جاب چلی گئی تو کیا ہو گیا, یہ گھر نہیں ملا تو کیا ہوگا, ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوا تو کیا, کوئی نہیں, توکل رکھیے خدا کی ذات پر. اور خدا پہ توکل جو بڑھانا چاہتا ہے تو امام فرماتے ہیں روزانہ 366 یعنی 3 تسبیحاں اور 66 ٹائمز پڑھے المتینوں,
کیا نام ہے خدا کا؟ المتینو. خدا کا نام دہرانا بھی عبادت ہے. اور مومنات آج آپ بالکل گارڈننگ نہیں کر رہی ہیں. رسول خدا نے کہا ہے جب آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتی ہیں تو جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے. تو مجلس میں جب آپ بیٹھے ہیں ذکر خدا سن رہے ہیں, ذکر آل محمد سن رہے ہیں, زبان سے سبحان اللہ کہتی رہیے. کسی نہ کسی طرح خدا کا ذکر آپ کی زبان پہ رہے. جتنا ہم خدا کا ذکر کریں گے, پروردگار عالم کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میرا ذکر تنہائی میں کرو میں تمہارا ذکر محفلوں میں کروں گا. تو خدا کا ذکر اپنی زبانوں پہ جاری رکھیے. برائے خوشنود امام زمان علیہ السلام بابا سے بلند تر صلوات. تو بس مومنات آخری 10 سے 12 منٹ کی گفتگو اور ہماری مجلس اپنے دوسرے حصے میں داخل ہو رہی ہے, جہاں پہ ہماری کوشش ہے کہ آپ کی سماعتوں کی نظر روزانہ قرآن کریم کی ایک آیت ایسی پیش کی جائے جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں سے بات کر رہا ہے قل کے ذریعے. جی آپ نے جھوٹ بولنے کا بولا ہے نا, جی آپ نے کسی کو نیکی کرنی ہو پیسے دو تو جھوٹ بول سکتے ہیں نا آپ نے, کسی کو نیکی کرنی ہو. جی مجھے بتانا نہیں جیسے جی میں کسی بالکل میں چپ چاہتا ہوں. جی بالکل کر سکتے ہیں. گناہ ہوتا ہے, جھوٹ بولنا گناہ ہے, لیکن پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. اگر آپ کی نیت ہاں بے شک یہ سب سے بہترین نیت ہے, بہترین نیت ہے. بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیے یقیناً اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. کبھی کبھی اگر ہماری نیت اچھی ہوتی ہے اور ہم اس کام کے لیے چھپا رہے ہیں, اور ایسا میں پہلے بھی مثال دے چکی ہوں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. اب ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں آج کل جو حالات ہیں, میں مسلسل لوگوں سے جہاں جہاں موقع مل رہا ہے وہاں پہ یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ وہاں بہت برے حالات ہیں اور ہمارے اپنے رشتہ دار سفید پوش ہیں, وہ سوال نہیں کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم اور آپ انہیں باقاعدہ سے ہاتھ میں یا فیس بک پہ دکھا کے پیسے دیں گے, وہ ان کی روح کے لیے ان کے لیے باعث تذلیل ہو سکتا ہے. تو ہم یہ چیز احسن انداز میں کریں کہ ایسے ہی میرے پاس تھا, میں نے سوچا بچوں کو کچھ دے دوں. اب جیسے باجی نے کہا, اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی نیت اچھی ہے اور یہ اس کے لیے یہ بھی کہہ رہی ہیں, کسی اور کا نام بھی لے رہی ہیں, لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ میں آپ سے ڈسکس کروں گی کہ اگر خمس ہے تو وہ آپ کو اپنے ہی نام سے دینا چاہیے اور لینے والے کو پتہ ہو کہ یہ خمس کی رقم ہے. لیکن خمس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور ادائیگی کر رہے ہیں, کسی طرح کا صدقہ خیرات ہے, تو وہ آپ ضرور دے سکتے ہیں. تو مومنات آج ہم پروردگار عالم کی, کیونکہ روزانہ ایک آیت جس میں خدا نے قل کہہ کے آیت کا آغاز کیا ہے, اس آیت کو پیش کر رہے ہیں. آج کی آیت پروردگار عالم اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم, اے میرے حبیب کہہ دو میں تم جیسا بشر ہوں. اس آیت کو پر میں ہر سال ضرور گفتگو کرتی ہوں اور نئے نئے انداز سے یہ پیش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ وہ آیت ہے قرآن کی جسے ہمارے مسلمان, جسے دین اسلام نے سب سے زیادہ ایکسپلائٹ کیا ہے, غلط طریقے سے سمجھا ہے. قل انما انا بشر مثلکم, اے میرے حبیب کہہ دو میں تم جیسا بشر ہوں. حبیب ہم جیسے بشر نہیں ہیں, حبیب ہم جیسے انسان نہیں ہیں, وہ افضل الانبیاء ہیں, وہ افضل بشر ہیں. تو آج اہل بیت کے فضائل, رسول خدا کے فضائل, ابن ابی طالب کے فضائل اس آیت کے ذیل میں آپ کی سماعتوں کی نظر پیش کروں کہ کون ہے وہ رسول خدا. مومنات اگر ہم دیکھیں تو پروردگار عالم نے دنیا میں ہم انسانوں میں 1.25 کو پیغمبر بنایا, 1.25 لوگوں کو چنا پیغمبر بنانے کے لیے. ان 1.25 میں سے پروردگار عالم نے 313 کو رسول بنایا. 313 میں سے پروردگار عالم نے 5 کو اولو العزم بنایا. ان 5 میں سے پروردگار عالم نے افضل الانبیاء بنایا, خاتم الانبیاء بنایا, رحمت للعالمین بنایا, بشیر و نذیر بنایا ہے, تو طٰہٰ و یاسین بنایا ہے, تو رسول خدا کو بنایا ہے. اب میں سوال یہ کرتی ہوں, میرا امت مسلمہ سے سوال فقط اتنا ہے, کیا میں اور آپ مجھے جواب دیجئے, کیا میں اور آپ 1.25 پیغمبروں کے برابر ہیں؟ ہم ہیں برابر؟ نہیں, ہم ان سے کمتر ہیں. 1.25 پیغمبر 313 رسولوں کے برابر ہیں؟ نہیں, وہ ان سے کم ہیں. 313 جو ہیں کیا وہ ان 5 اولو العزم کے برابر ہیں؟ نہیں. اور کیا وہ 4 اولو العزم رسول خدا کے برابر ہیں؟ کیا حضرت موسیٰ کا مرتبہ رسول خدا جتنا ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ کا مرتبہ؟ کیا حضرت آدم کا مرتبہ؟ کیا حضرت ابراہیم کا مرتبہ؟ نہیں ہیں. تو جب وہ 4 اولو العزم پیغمبر رسول خدا کے برابر نہیں ہو سکتے, ان کے جیسے نہیں ہو سکتے, تو میرے اور آپ کے جیسا عام انسان بھلا رسول خدا کے
برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مومنات اب اس آیت کی ایکسپلینیشن ضروری ہے. قل انما انا بشر مثلکم، پھر میرا حبیب کس کے جیسا ہے؟ ابھی آپ کو بتاتی ہوں کس کے جیسا ہے، لیکن شان رسول خدا میں ایک جملہ مجھ سے اور سنیے. دنیا ہم سے کہتی ہے نا کہ آپ علی کے فضائل بہت بڑھا دیتے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں ہم علی کے فضائل بڑھاتے نہیں ہیں، آپ نبی کے فضائل گھٹاتے ہیں، آپ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نبی ان سے سنتے ہیں اور علی ہم سے سنتے ہیں. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ جن سے علی سنتے ہیں ان سے ہی نبی سنیے. تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جن کا علی اتنا بلند ہے اس علی کا نبی کتنا بلند ہوگا. مومنات اپنے تو اپنے اغیار، مائیکل ایچ ہارٹ آپ ابھی گوگل پہ ڈالیے اور ان کی لسٹ آپ کے سامنے آئے گی. انہوں نے ایک لسٹ بنائی 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل ان دا ورلڈ. اس میں انہوں نے انگریز نے نمبر 1 کے اوپر موسٹ انفلوئنسرز کا زمانہ ہے نا، ہم اور آپ فالو کرتے ہیں نا انفلوئنسرز کو، ان کی لائف سے ہم انفلوئنس ہوتے ہیں. دیکھیے وہ جو انفلوئنسرز ہیں وہ کس سے سب سے بڑا انفلوئنسر کہہ رہے ہیں. انہوں نے لسٹ بنائی، نمبر 1 پہ لکھا پروفٹ محمد، نمبر 2 پہ لکھا نیوٹن، نمبر 3 پہ لکھا جیسس کرائسٹ. اب جب انہوں نے یہ فہرست پوری پیش کری نا بہت بڑا سیمینار میں کہ بھائی یہ ہیں 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل، تو لوگوں نے سوال کیا، کہا یہ سب سے اوپر تم مسلمان تو نہیں ہو، یہ سب سے اوپر محمد مصطفیٰ کیوں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ میں تمہیں اس کا ثبوت اس وقت پیش کر سکتا ہوں. انفلوئنسر یہ نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کے ہم نے کوئی پروڈکٹ خرید لی. انفلوئنسر یہ ہے کہ آپ کی زندگی اور وجود اور آپ کے نفس، آپ کی روح کے اوپر انفلوئنس کرے. کہا ایسا انفلوئنس ہے رسول خدا کا 1400 سال گزر جانے کے بعد کہ اس نے پوچھا اس محفل میں اس وقت کوئی مسلمان بیٹھا ہوا ہے؟ تو 10-12 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، ہم مسلمان ہیں. کہا آپ سب ادھر آ جائیے. سب کو بلایا، سب سے کہا کہ آپ لوگ بتائیے کیا اس وقت آپ نام رسول خدا پہ اپنی جان دے سکتے ہیں؟ اور ایک ایک آدمی نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہم بے شک اس وقت نام رسول خدا پہ اپنی جان دے سکتے ہیں. کہا یہ انفلوئنس نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود ملینز میں ان کی فالوئنگ ہے، ان کے اوپر اس وقت لوگ اپنی جان دینے کو تیار ہیں جنہوں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے. تو اب آپ مقام سمجھے میرے رسول خدا کا، ان حبیب کا مجھ سے اور آپ سے کیا مقابلہ کہ جنہیں پروردگار عالم نے جب پکارا ہے تو اتنے پیارے پیارے ناموں سے پکارا ہے. اور انبیاء کو پکارا یا آدمہ، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، مگر میرے حبیب کو پکارا تو یا طٰہٰ، یا یاسین، یا مزمل، یا مدثر، یا رحمت للعالمین، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا الپیغمبر. یعنی جب پکارا ہے پیارے پیارے ناموں سے پکارا ہے. یہ نام بتا رہے ہیں کہ نبی کا مقام کتنا بلند ہے. نبی مجھ جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں اپنے ناخن کاٹتی ہوں تو مجھے انہیں گھر سے باہر پھینکنا پڑتا ہے، وہ نحوست کے اسباب میں سے ہے. اور وہ ناخن کاٹتے ہیں، یاد آیا ناخن کاٹے کیاری میں جناب خدیجہ نے ڈالے. کہا جب میں رات کو سوئی تو میں نے دیکھا کیاری سے نور ساطع ہو رہا ہے، اور جب میں نے دیکھا یہ نور کیسا ہے تو پتہ چلا کہ ملائکہ زیارت کو اتر رہے ہیں اس جگہ پہ جہاں نبی کے جسم کا حصہ کٹا ہوا ہے. مقام مصطفیٰ ہم اور آپ کیا سمجھیں گے؟ مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ جب وہ چلتے ہیں تو درخت جھک جھک کر ان کو سلام کرتے ہیں. وہ جہاں جاتے ہیں ایک ابر بارہ سر پہ سایہ بنا رہتا ہے. وہ سوکھے کنویں میں لعاب دہن ڈال دیتے ہیں تو سوکھا کنواں پانی نکالنے لگتا ہے. مقام مصطفیٰ ہم اور آپ کیا سمجھیں گے کہ جب یہ معراج کی بلندیوں پہ جاتے ہیں اگر ایک نالین ان کے قدموں سے لپٹ جائے تو سدرۃ المنتہا کے اوپر جبرائیل کے مقام سے زیادہ اوپر چلی جاتی ہے. مومنات مقام محمد مصطفیٰ جب ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آئے گا تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ مقام علی مرتضیٰ کیا ہے. ارے میں دنیا سے یہ کہتی ہوں کہ یہ جو قرآن کے اندر آیت سورہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں، سورہ مزمل، سورہ مدثر، یہ کیا ہے؟ اے چادر اوڑھنے والے، اے کملی اوڑھنے والے. میں نے کہا پروردگار یہ چادر اور کملی اتنی بڑی ہو گئی کہ تو نے پورے 2 سورے چادر اوڑھنے والے اور کملی اوڑھنے والے پہ. تو جب میں نے اس کے اوپر تحقیق کی اور غور و فکر کیا میں نے کہا آخر چادر اور کملی میں ایسی کیا بات ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ایک چادر کا ٹکڑا کچھ دیر کے لیے نبی کے شانوں پر آ جائے تو اتنا خدا کی نگاہ میں بلند ہو جاتا ہے کہ نبی پورا سورہ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اگر ایک چادر ایک کملی نبی کو کچھ دیر اپنی آغوش میں لے لے تو اتنی بلند ہو جائے کہ قرآن کے پورے سورے کا نام اس پر آ جائے. تو پھر وہ ذات کتنی بلند. سلامت رہیے. صلو علیہ وآلہ. تو اب مومنات اندازہ کیجیے. جی سلامت رہیے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ.
या रसूल अल्लाह, या अली। सलामत रहिए। तो मोमिनात, अब जुमला तो अब आ रहा है। हमने ज़िक्र खुदा का शुरू किया, हमदे खुदा, ज़िक्र नबी, और अब ज़िक्र अली में तब्दील होने जा रही है। मैंने आपसे कहा कि थोड़ी सी देर को एक चादर का टुकड़ा, एक जो ज़िंदा भी नहीं है, एक टुकड़ा चादर का नबी के शानों पर आए तो इतना बुलंद हो जाए, तो वो अली जो नबी के शानों पर आया है, उस अली का मुकाम कितना बुलंद होगा, और फिर उस अबू तालिब का मुकाम कितना बुलंद होगा जिस अबू तालिब ने इस नबी मुरसल को अपने हाथों में उठाया है, अपनी आगोश में पाला है। मोमिनात, यहाँ मंजर मेरे जहन में है और इस वक्त फ़ज़ाइल अली के कुछ अब्वाब मेरे ऊपर खुल रहे हैं और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। यहाँ लोगों ने, लिखने वालों ने बड़ा अजब जुमला लिखा। उन्होंने कहा हुआ ये था कि पहले अली मुर्तज़ा ने रसूल खुदा को उठाने की कोशिश करी, बुत शिकनी कराने के लिए, लेकिन अली से बारे रिसालत उठ ना सका। ये जुमला मेरा दिल नहीं मानता। मैंने कहा भाई, अली से बारे रिसालत नहीं उठा, अली के तो बाबा अबू तालिब जिनके पास सनद नहीं है, भाई मैं उन्हें कहती हूँ अंडर कवर पुलिस। वो कहते हैं ना कि भाई एक होता है जो ओपन पैगंबर आ गए, एक होती है ओपन पुलिस जो अपनी गाड़ी में आती है, एक होती है अंडर कवर। वो अंडर कवर ज़्यादा चोर पकड़ती है, वो अंडर कवर ज़्यादा अमन अमान जो है वो दुनिया में मेंटेन करती है। अबू तालिब की आइडेंटिटी दुनिया के सामने नहीं आ सकी। मेरा दिल ये कहता है ये किसी पैगंबर से कम नहीं है, जो ऐलान बेइज्जत रसूल खुदा से पहले रसूल खुदा की किफ़ालत करें और ऐलान रिसालत के बाद रसूल खुदा की हिफाजत करें। जब मेरे अबू तालिब एक रात में नबी को न जाने कितनी बार उठा के, कभी तालिब के बिस्तर पे, कभी जाफ़र के बिस्तर पे, कभी अली के बिस्तर पे, अरे भाई अली की तरबियत हो रही है कि नबी की जान को ख़तरा हो तो नबी के बिस्तर पे बेखौफ ख़तर सो जाना, और फिर अली सोए हैं तो ऐसा सोए हैं कि जब नबी के बिस्तर पे सोए हैं तो कहते हुए सोए हैं कि ना ऐसी नींद इससे कबल कभी आई थी, ना ऐसी नींद इसके बाद कभी आएगी। अब मोमिनात, फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब अली उठा सकते थे तो क्यों नहीं उठाया? मैंने कहा इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मेरे अली का नाम इसमें बा मुसम्मा है। मेरे अली का नाम है अली। अली नाम बंदों ने नहीं रखा, मेरे खुदा ने रखा है। और जिसे खुदा कहे बुलंद तो फिर वो अली हमेशा बुलंदियों पे ही नज़र आना चाहिए। और अब क्या कहने कि वो अली जो पहले ही बुलंद था, जब दोषे नबी पे बुलंद हुआ तो फिर बुलंदियों की उस बुलंदी पे पहुंच गया, उस उरूज पे पहुंच गया कि नबी सवाल कर रहे हैं, या अली आपके हाथ बुतों तक तो पहुंच रहे हैं। याद है ना, इब्राहिम ने छोटे छोटे तोड़ दिए थे और बड़े किसी बड़े के लिए छोड़ दिए थे, और अब मेरे अली उस बुलंदी पे हैं कि वहाँ से जवाब दे रहे हैं, या रसूल खुदा। क्या बात कर दी आपने, आप कह रहे हैं बुतों तक। अरे अली के हाथों की रसाई तो अर्श आला पे है, अगर अली चाहे तो अर्श का सितारा तोड़ के ला दें। मगर मैंने कहा या अली ये क्या किया, सितारा छोड़ दिया और बुतों को तोड़ दिया। भाई सितारा भी ले आते आज नीचे, आज चांद पे इंडिया पहुंचा है, हम सितारा ला देते उस वक्त। मेरे अली ने कहा सितारा तो वो लाए जिसकी दहलीज पे आके सितारे सजदा ना करें। अरे भाई दोषे नबी पे मेरी बुलंदी का वो आलम था कि हाथ बढ़ा के छू सकता था अर्श का तारा मैं, और छू सकता था अर्श का तारा फिर भी क्यों छूता, छू तो सकता था अर्श का तारा फिर भी क्यों छूता। उसको जब बुलवा लेता हूँ अपने घर पर मैं, उसको जब बुलवा लेता हूँ अपने घर पर मैं। तो मोमिनात क्या कहने उस अली इब्न अबी तालिब के। आज दुनिया, मैं अपनी आयत की तरफ वापस आ रही हूँ, लेकिन एक जुमला मेरी ज़बान पर और मैं कहे बगैर नहीं रह पाती। आज जो दुनिया दावा कर रही है कि हम अहले सुन्नत हैं, मैं कहती हूँ असल अहले सुन्नत हम हैं, सुन्नत पे अमल हम करते हैं। ये सुन्नत रसूल खुदा है कि जब ये मिंबर मिले तो इस मिंबर पे आके रसूल खुदा ने जो सबसे ज़्यादा जिक्र किया है वो अली अली किया है। भाई रसूल खुदा की ज़िंदगी में कितने वाक़यात मिले, कितनी अहादीस मिली। कहा कि लहमो का लहमी या अली, दमो का दमी या अली, नफ्सों का नफ्सी या अली, रूह का रूह या अली, तेरा खून मेरा खून या अली, तेरा गोश्त मेरा गोश्त या अली, तेरा दोस्त मेरा दोस्त या अली, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन या अली, तेरी जंग मेरी जंग या अली, तेरी सुलह मेरी सुलह या अली, तेरी रूह मेरी रूह या अली, तेरा नफ्स मेरा नफ्स या अली, मैं जिस्म हूँ या अली तू सर है, या अली तू मेरे लिए ऐसा है जैसे मूसा के लिए हारून था, या अली तेरा जिक्र इबादत, या अली तेरी तरफ देखना इबादत, या अली तेरी मोहब्बत दिल में रखना इबादत, या अली तेरा मोहब्बत तकवा है, या अली तेरी मोहब्बत ईमान है, या अली तू साहिब लवाए हमद है, लवाए हमद को उठाने वाला है, या अली तू साक़ी कौसर है, या अली तू शाफ़ाए मैशर है, या अली तू क़सीम नारोवल जन्नत है, या अली तू हसनैन का बाबा है, या अली तू ज़हरा का शौहर है। मैं दुनिया से कहती हूँ कि नबी ने पूरी ज़िंदगी अरे पूरी ज़िंदगी भी छोड़िए भाई
نبی کی اچھا پوری زندگی چھوڑیے, ایک حدیث تو مانتے ہیں نا, اور آپ یقین کیجئے میں ریفرنس لکھ کر آئی ہوں, میرے پاس ترمذی کا بھی ریفرنس ہے, میرے پاس احمد ابن حنبل کا بھی ریفرنس ہے, میرے پاس در منصور سیوطی کا بھی ریفرنس ہے. میں آپ کو ریفرنس کے ساتھ بتا سکتی ہوں کہ یہ حدیث ان کی کتب میں بھی موجود ہے. لحمو کا لحم یا علی, میں نے کہا ایک ایک لفظ میں کتنی بار یا علی کہا, ایک حدیث میں 6 بار یا علی کہا. تیرا خون میرا خون یا علی, تیرا گوشت میرا گوشت یا علی, تیرا دوست میرا دوست یا علی, تیرا دشمن میرا دشمن یا علی, تیری جنگ میری جنگ یا علی, تیری صلح میری صلح یا علی. میں نے کہا ایک جملے میں 6 بار یا علی کہہ رہے ہیں. ارے بھائی سنت پہ عمل کرنے والوں, ایک بار تو یا علی کہو. جب یا علی کہو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ علی کا نام کیسا معجزاتی نام ہے, کہ مجھے مشکل سے کیا خطرہ, علی کا نام کافی ہے, اجل کا روک دوں رستہ, علی کا نام کافی ہے. لحد میں یا علی کہہ کے اچانک میں جو اٹھ بیٹھی, فرشتوں نے کہا سو جا, علی کا نام کافی ہے. اور کیا کہنے علی کے, جی ماشاءاللہ مولا زندگی دے آپ کو. یا علی یا علی, جی یا علی, ارے بھائی میں تو کیا انبیاء کے مددگار سورہ حدید, علی کی کوئی فضیلت قرآن سے باہر سے بیان نہیں کر رہے. کہا کون ہے وہ, ہم نے یہ آسمان سے لوہا اتارا. بھائی لوہا زمین سے آتا ہے, آسمان سے ایک ہی لوہا آیا ہے, آسمان سے ایک ہی ذوالفقار آئی ہے. ہم نے یہ لوہا اتارا تاکہ ہم دنیا کو دکھائیں کہ کون ہے جس نے رسول خدا کی سامنے آ کے اور دیگر انبیاء کی پیچھے سے مدد کری ہے. وہ میرے علی ہیں کہ مصیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا, قضا کا وار تو آتے ہی ٹل گیا ہوگا. ارے بھائی کنویں سے باہر نکلنا محال تھا یوسف, زباں سے نام علی کا نکل گیا ہوگا, زباں سے نام علی کا نکل گیا ہوگا. اور پھر مجھے کہنے دیجیے گا اس آیت کو کمپلیٹ کر دوں, کیونکہ بڑی ہی طویل اس کے بارے میں گزارشات ہیں جو دل چاہتا ہے پیش کی جائیں, کہ قل انما انا بشر مثلکم. بات پھر وہیں رہ گئی, میں تم جیسا بشر ہوں. تو پھر کس کے جیسے بشر ہیں؟ تو پھر نبی نے بتایا کہ تم اس آیت کی شان نزول تو دیکھو. یہ آیت اتری کہاں ہے, نبی کس کے سامنے تھے, میرے سامنے تھے, آپ کے سامنے تھے, صحابہ کے سامنے تھے, نہیں. نبی کی دعوت تھی ایک گھر پہ, اور ایک ہی گھر تھا جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. اسی مسجد سے نکل کے اس گھر میں داخل ہوئے تھے. یطہرکم تطہیرا کی منزل پہ جو گھر فائز تھا, جہاں پر انما کی چادریں بچھے ہوئی تھیں, توکل کے تکیے لگے ہوئے تھے, وکل شیء احصیناہ فی امام مبین کی دیواریں بلند تھیں. کہا اس گھر کے اندر جہاں پہ زمین تطہیر کی تھی وہاں نبی کی دعوت تھی. نبی بیٹھے ہوئے تھے, سامنے علی تھے, ادھر زہرا تھیں, زانو پہ حسین تھے اور برابر میں حسن تھے. اور نبی نے کہا یا علی آپ کھائیے. علی نے کہا نہیں رسول خدا, پہلے آپ کھائیے, آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیسے. تو اس وقت رسول خدا نے مسکرا کر ایک لمحے کو سوچا تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کری, اے میرے حبیب کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں, میں تم جو جیسا ہوں, میں علی کے جیسا ہوں, میں زہرا کے جیسا ہوں, میں حسن کے جیسا ہوں, میں حسین کے جیسا ہوں. اب آپ کہیں نہیں اور ویریفیکیشن چاہیے تو اور سنیے, اسی لیے تو کہا کہ ہم اول بھی محمد ہیں, ہم اوسط بھی محمد ہیں, ہم آخر بھی محمد ہیں, ہم کل کے کل محمد ہیں. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں, علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. یا علی آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا. آپ کو اب بھی نہیں سمجھ آ رہا تو میں بتا دوں آپ کو. بھائی کسی نے پوچھا تھا نا یہ اول بھی محمد, اوسط بھی محمد, آخر بھی محمد, کل کے کل محمد, تو رسول نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ اول بھی علی, اوسط بھی علی, آخر بھی علی, کل کے کل علی. تو میرے امام نے بڑا مسکرا کے جواب دیا تھا, کہا بھائی دنیا سے ایک علی برداشت نہیں ہوتا, تو یہ 14 علی کہاں سے برداشت ہوتے. لیکن پھر پوچھنے والے نے بڑا اچھا سوال کیا, اور یہ ایسے سوال ہمیں مجلسوں میں بتانے چاہیے. کہا اچھا آپ کہہ رہے ہیں اول بھی علی ہیں, اول بھی محمد ہیں, اوسط بھی علی ہیں, اوسط بھی محمد ہیں, اگر یہ سارے کے سارے محمد ہیں تو پھر کوئی دکھنے میں نقی ہے, کوئی تقی ہے, کوئی جعفر ہے, کوئی موسیٰ ہے, کوئی عسکری ہے, تو یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا ابھی تمہیں پریکٹیکلی جواب دیتے ہیں. امام سے سوال ہوا ہے, بھائی اب سوال جب امام سے ہو تو آپ کو تو پتہ ہے نا کہ جواب کیسے آتا ہے, کہ حوالہ یاد نہیں ہے, کتاب سوچنے دو, کہاں سے پوچھ رہے ہو, نصاب سوچنے دو. علی کی عمر علی میں کوئی سوال تو لا کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو, کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. تو ہمارے امام تو سوال سے پہلے جواب دیتے. انہوں نے کہا 1 منٹ تمہیں جواب دیتا ہوں, وہ قرآن رکھا اٹھا کے لے آؤ. وہ اٹھا کے لے آیا. تو امام نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ قرآن ہے. انہوں نے کہا کھولو, تو اس نے کھولا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ سورہ بقرہ ہے. کہا اچھا آگے پڑھو. کہا یہ کیا ہے؟ یہ سورہ آل عمران ہے. کہا نہیں اور آگے بڑھو. کہا یہ سورہ نبا ہے. کہا اور آگے بڑھو. کہا یہ کافرون ہے. کہا اور آگے بڑھو. کہا یہ ناس ہے. انہوں نے کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے یہ قرآن ہے.
اب تم کہہ رہے ہو یہ ناس ہے, یہ بقرہ ہے, یہ آل عمران ہے, یہ قل هو اللہ ہے, یہ سورہ اخلاص ہے. کہا بھائی اگر یہ سارے سمٹ جائیں تو قرآن بن جاتا ہے, ان کو کھول دیا جائے تو الگ الگ نام نظر آتے ہیں. مومنات اسی طرح سے اگر الگ الگ نظر آئیں تو کوئی نقی ہے, کوئی تقی ہے, کوئی جعفر ہے, کوئی موسیٰ ہے, اور یہ سمٹ جائیں تو سارے ایسے محمد ہیں کہ پھر جبرائیل جیسا جو دن رات ان کے در کی دربانی کرتا ہے دروازے پہ کھڑا ہو کے کنفیوز نظر آتا ہے کہ قدرت نے اس طرح سے سوارے ہیں محمد, ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کس کو دوں کہ یہ سارے ہیں محمد, پیغام کس کو دوں کہ یہ سارے ہیں محمد. تو بس مومنات علی کو کون سمجھے گا, کہاں یہ فیصلہ ہوگا, علی کیا ہیں علی جانے, علی کو ہی پتا ہوگا. اور اذانوں میں علی آئے تو تم کہتے ہو باطل ہے, ارے علی کعبے میں آیا ہے, بتا کعبے کا کیا ہوگا. تو مومنات آخری ہمارا پیغام دنیا کو یہی ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم, کہہ دو میں تم جیسا بشر ہوں. وہ نبی ہم جیسے نہیں ہیں, وہ نبی اس کے جیسے ہیں کہ جس کا علم نبی کے جیسا تھا, جس کی شجاعت نبی کے جیسی تھی, جس کی سخاوت نبی کے جیسے تھی, جس کا اٹھنا نبی کے جیسا تھا, جس کا بیٹھنا نبی کے جیسا تھا, جس کا جاگنا نبی کے جیسا تھا, جس کا سونا نبی کے جیسا تھا, جس کی ہدایت نبی کے جیسی تھی, جس کی تلاوت نبی کے جیسی تھی, جس کی فصاحت نبی کے جیسی تھی, جس کی بلاغت نبی کے جیسی تھی, کہ جب بستر نبی پہ نبی بن کے سوئے ہیں. ارے تو کافر تو کیا بستر نبی نہیں سمجھ پایا کہ یہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں. تو مومنات مجھے کہنے دیجیے گا علی کو سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے, کیونکہ علی کو جس نے کچھ غلط سمجھا, جس نے کچھ غلط سمجھا, اس نے شب ہجرت نبی سمجھا ہے کہ نہیں ہے, جس نے کچھ غلط سمجھا, اور جس نے بالکل ہی غلط سمجھا اپنے آپ کو بیڑا غرق کر دیا تو اس نے علی کو خدا سمجھا. تو جس نے کچھ غلط سمجھا نبی سمجھا, جس نے بالکل غلط سمجھا اس نے خدا سمجھا. تو علی لوگوں کی شکل عقل میں شعور میں آ نہیں سکتا ہے. علی کو اگر سمجھا ہے تو نبی نے سمجھا ہے یا خدا نے سمجھا ہے. تو اپنی محفلوں کو زینت دیتی رہیے علی کے ذکر سے, کیونکہ جملہ میرا نہیں میرے رسول خدا کیا ہے کہ رسول کہتے ہیں مولا علی کی بات کرو. جاگ کے آپ نے بھی بولنا ہے اور ہم مصائب کی طرف آئیں گے, لیکن جاگ کے رسول کہتے ہیں مولا علی کی بات کرو. علی ہے کعبے کا قبلہ, علی کی بات کرو. اور یہ میرا دعویٰ ہے منزل ضرور آئے گی, یہ میرا دعویٰ ہے منزل ضرور آئے گی. سفر میں بس تم ہمیشہ علی کی بات کرو. اور بغور دیکھیے قرآن میں بائے بسم اللہ, بغور دیکھیے قرآن میں بائے بسم اللہ, صدائیں دیتا ہے نقطہ علی کی بات کرو. اور فراز دار سے میسم زبان کٹوا کر, آپ اپنی زبان سے یا علی کہہ رہی ہیں, ایک بار علی کا نام لینا کتنے سالوں اور مہینوں اور دنوں کے اعتکاف سے بہتر ہے, کتنی عبادت آپ کی زبان سے ہو رہی ہے کہ صدائیں دیتا ہے نقطہ علی کی بات کرو. اور بغور دیکھیے قرآن میں بائے بسم اللہ, صدائیں دیتا ہے نقطہ علی کی بات کرو. اور فراز دار سے میسم زبان کٹوا کر کٹی زبان سے بولے علی کی بات کرو. اور فرشتے قبر میں ماشاءاللہ یا علی یا علی یا علی, سلامت رہیے. اللہم صلی علی محمد. اور فرشتے قبر میں کہہ دیں گے مجھ سے آتے ہی, فرشتے قبر میں کہہ دیں گے مجھ سے آتے ہی, ارے بھائی اتنا علی علی کیا ہے تو کچھ ہمیں بھی سناؤ, کہ فرشتے قبر میں کہہ دیں گے مجھ سے آتے ہی ہمیں ہے کچھ نہیں سننا علی کی بات کرو, ہمیں ہے کچھ نہیں سننا علی کی بات کرو. تو حیدر حیدر بول رہا ہے, کانوں میں رس کھول رہا ہے, ایک نعرہ ہے علی کا کتنے شجرے کھول رہا ہے. تو ذکر علی سے, نام علی سے, علی کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو پھر یہاں چہرے اور زبانیں نہیں بلکہ شجرے بولتے ہیں. تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے شجرے پاک ہیں, ہمارا حسب پاک ہے, ہمارا نسب پاک ہے, ہمیں خدا نے اس نجاست سے پاک رکھا ہے کہ جس نجاست میں ملبوس لوگ اہل بیت کے گھرانے سے دور نظر آتے ہیں. مومنات آج ہم اور آپ سب بہت نزدیک تر ہوتے جا رہے ہیں اربعین حسینی سے. بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو اس سال کربلا گئے ہیں, کربلا پہنچ گئے ہیں اور کربلا جانے والے ہیں. ایک منظر فیس بک پہ نظر آیا, انہوں نے دکھایا کہ کتنے جہاز ہیں جو اس وقت نجف اور بغداد اور ان جگہوں کے اوپر ہیں, اور دیکھ کے دل میں بہت تکلیف ہوئی کہ مولا ہم نہیں ہیں ان خوش نصیبوں میں جو اس سال آپ کے روزے پر آئیں. لیکن مومنات اس بات کا یقین اپنے دلوں کے اندر رکھیں کہ آپ جہاں بھی ہیں آپ محضر امام میں ہیں, آپ کے اوپر امام کی نگاہ ہے, اور خصوصی طور پہ اس حرم امام حسین میں, اس فرش عزائے حسینی پہ آپ امام کے محضر میں ہیں. اور امام کس طرح ایک چھوٹے سے بچے پر بھی نظر رکھتے ہیں, ہمارے آقا عباس نظر رکھتے ہیں. کہ یہ واقعہ اب سے کچھ سال پہلوں کا ہے کہ اربعین پہ ایک عورت جو اپنے چھوٹے سے نومولود بچے کے ساتھ اور اپنی ماں جو کہ معذور تھی, ویل چیئر پہ تھی, ان کے ساتھ واک کر رہی تھی اربعین کی.
40 کی واک میں اس بچہ ماں کی گود میں دے دیا تھا, ویل چیئر میں ماں تھی اور وہ ماں کی ویل چیئر کو پش کر رہی تھی. کہا جب وہ بالکل مشی کمپلیٹ ہونے لگی اور وہ داخل ہونے لگا حرم میں, تو وہاں اتنا مجمع تھا کہ وہ عورت آگے نہیں بڑھ پا رہی. تو ایک جوان پیچھے سے آیا, اس نے کہا اگر آپ کہیں تو میں آپ کی مدد کروں, میں ویل چیئر پش کرتا ہوں. انہوں نے کہا آپ پش کیجئے. بچہ ماں کی گود میں تھا, ماں بول بھی نہیں سکتی تھی, اس کی ماں گونگی تھی. اب اس جوان نے ویل چیئر پش کی اور اچانک مجمع میں جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ان سے جدا ہو گئی. اب یہ اپنی ماں کو ہر جگہ ڈھونڈ رہی ہے, نہ ماں مل رہی ہے نہ بچہ. کہا یہاں تک 3-4 گھنٹے گزرنے لگے اور اب اس کی بے چینی اور پریشانی کا جو عالم ہے, اس نے کہا میرا بچہ نومولود ہے, وہ دودھ پیتا ہے اور پتہ نہیں اس بچے کا کیا حال ہوگا. کہا ماں بول نہیں سکتی, ماں کسی کو بتا نہیں سکتی میں کس ہوٹل میں ہوں, میرا کیا ہوگا. وہ ہر جگہ ڈھونڈ رہی ہے, سرگرداں پریشان پھر رہی, یہاں تک پورا دن نکل گیا. اگلا دن آیا. کہا جب اگلا دن آیا تو اچانک اس کے قافلے والے لوگ بھاگے ہوئے آئے. کہا کہ آپ جلدی سے آئیے, ایک بوڑھی عورت ویل چیئر پہ ملی ہے, گود میں بچہ ہے, ہمیں لگ رہا ہے وہ آپ کی ماں ہے. تو یہ بھاگی ہوئی مولا عباس کے روضے کے سامنے آئی, تو وہاں وہ ماں ویل چیئر پہ اور اس کا بچہ اس کی گود میں نہیں بلکہ سامنے ایک عورت اپنی گود میں لیے بیٹھی. تو یہ اس عورت کے پاس گئی, جلدی سے بچہ لیا. کہ یہ بچہ تو میرا ہے. کہا آپ گھبرائیے نہیں, یہ آپ کا بچہ ہے اور میں نے اسے بہت حفاظت سے رکھا ہے. کہا آپ کو کیسے ملا؟ کہا میں تو رات کو, میں بھی ظاہر حسین ہوں, میں بھی آئی ہوئی ہوں یہاں کہیں سے. کہا میں رات کو سو رہی تھی اپنے ہوٹل میں, مجھے خواب میں ابو الفضل العباس آئے اور آ کے کہا کہ ہمارا ایک ظاہر بچہ اپنی ماں سے جدا ہو گیا ہے. وہ بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے اور بچے کو اس وقت دودھ اور غذا کی ضرورت ہے. تم جاؤ, کیونکہ میرا بھی اپنا چھوٹا بچہ ہے, میں بھی دودھ پلا سکتی ہوں. تو مجھے اشارہ دیا گیا کہ تم فلاں جگہ جاؤ, وہاں جو بچہ ہے اسے اپنے گھر لاؤ اور رات کو اسے اپنے ساتھ رکھو. کہا میں بچے کو لے کر گھر آئی, میں نے آپ کی ماں کو کھانا کھلایا, میں نے بچے کو دودھ پلایا اور پھر اب ہم آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے. ہم نے کہا آپ ہمیں یہاں حرم کے پاس ملیں گی, تو آپ ہمیں یہاں ملی ہیں. مومنات اندازہ کیجئے, ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے جدا ہو گیا, تو مولا اپنے چھوٹے سے زائر پہ, ہم اور آپ سوچتے ہیں نا وہاں تو کروڑوں کا مجمع ہے, مولا وہاں والوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مولا ایک بچے کو دیکھ رہے تھے, مولا ایک ایک زائر کو دیکھ رہے تھے. مولا ہم ان زائرین میں اس سال نہیں ہیں, لیکن مولا میرے دل کو یقین ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم آپ کے محضر میں ہیں. مومنات جہاں فرش عزا بچتا ہے نا, وہاں سید سجاد یہاں نہیں, آپ کے جوتوں کے پاس, آپ کی نالین کے پاس بیٹھتے ہیں. جہاں فرش عزا بچتا ہے وہاں سیدہ ہمارے اور آپ کے درمیان بیٹھتی ہے. مومنات یہ وہ قیامت کے دن ہے کہ جب سید سجاد نے آ کر حرم کو, اہل حرم کو رہائی کی خبر سنائی ہے. مومنات جانتے ہیں میرے سید سجاد, میرا بیمار امام, جب ہم مصائب پڑھتے ہیں نا کچھ دیر کے بعد رقت ختم ہونے لگتی ہے, روتے روتے تھکنے لگتے ہیں, مگر میرا امام 40 برس رویا ہے. مومنات لوگ حیران ہوتے تھے نا کوئی 40 سال کیسے رو سکتا ہے, تو میرے امام جواب دیتے تھے کہ تم نے کربلا سنی ہے؟ ارے ہم نے کربلا آنکھوں سے دیکھی ہے. مومنات چوتھا امام جب حکم رہائی لے کر آئے ہیں, کہا حکم رہائی لے کر جب پہنچے ہیں نا, جناب زینب کھڑی ہوئی, بی بی ام رباب کھڑی ہوئی. کہو سید سجاد ہم پر کیا نئی مصیبت آئی, کیا حکم ہے حاکم کا؟ اب میرے سجاد زبان سے کچھ کلام نہیں کر رہے, خود کو زمین پہ گرایا, گھٹنیوں کے بل رگڑتے ہوئے آگے بڑھے, قبر سکینہ پہ گرے. حکم رہائی. اے سکینہ تم روز سوال کرتی تھی بھیا بھیا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں, بھیا کیا ہم بھی کبھی وطن کو جائیں گے, بھیا کیا سکینہ بھی کبھی سغرا سے مل سکے گی؟ اے سکینہ اٹھو, سکینہ حکم رہائی آ گیا, سکینہ وطن جائیں گے, سغرا کو حال دل سنائیں گے, بابا کا چہلم بنائیں گے. مومنات لکھنے والے جملے لکھتے ہیں, ہم سے کہ جملے پڑھے نہیں جاتے, کہ قبر سکینہ سے, کل آپ نے شہادت سنی ہے نا, قبر سکینہ سے رباب اٹھتی نہ تھی. کل میں نے ایک عالم سے جملہ سنا, میرا دل پھٹنے لگا. کہا ایک جملہ ایسا زینب نے کہا تھا کہ رباب کے اندر ہمت پیدا ہوئی قبر سکینہ کو چھوڑنے کی. کہا کیا جملہ؟ کہا رباب یہاں تیری سکینہ ہے, کربلا میں تیرا اصغر, وہ بھی تو ماں کے دودھ کو تلاش کرتا ہوگا, وہ بھی تو ماں کی خوشبو کو ترسا ہوگا. رباب کربلا جائیں گے, علی اصغر کا چیلو, تیرے آقا حسین کا چیلوم. مومنات ام رباب کو آج فرصت دینے آئی ہے نا, یہ وہ ام رباب, میرا سلام ان پر. ارے کہ جب قبر سکینہ کو چھوڑا ہے نا, تو ایسے زندان میں چھوڑا جس کے اوپر چھت نہ تھی, دھوپ کی شدت سے
وہ قبر کا کیا عالم تھا. تو میری بیوی نے ایک وعدہ کیا تھا, اے اخی, اے آقا, اے حسین, میں نے آپ کی لاش کو چھوڑا تھا تپتی ہوئی دھوپ میں, یہاں سکینہ کی قبر کو چھوڑا ہے تپتی ہوئی دھوپ میں. اب میں جب تک سائے میں نہ بیٹھوں گی, جب تک زندہ رہوں گی, مومنات رباب جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہ بیٹھ سکی. آئیے بی بی ام میرا باپ, آج ہم آپ کو پرسہ دیتے ہیں. جانتے ہیں میری بی بی کی آخری روایت, میں جانتی ہوں آپ نے گریہ کر لیا, حق مجلس ادا ہو گیا, لیکن اس ام میرا باپ کی غربت پر میرا سلام. ایک بار جب سر حسین سامنے آیا تھا نا یزید کے دربار میں, بی بی سے اس نے سوال کیا, بتا یہ سر کس کا ہے. کہا اب جو بی بی سے سوال کیا, بی بی بڑی کم گو تھی لیکن اس دن بول اٹھی, کہا یہ سر میرے آقا حسین کا سر ہے. آگے بڑھ کے سر کو اپنی گودی میں لیا, سینے سے لگایا. اب رباب سر حسین چھوڑ نہیں رہی, سر حسین کو دیکھے جا رہی ہیں, بالوں پہ ہاتھ لگاتی ہیں, نیلے رخسار کو چھوتی ہیں. آخری مرتبہ فوجی اشقیاء کے سپاہیوں نے بی بی کے اوپر تازیانے برسانا شروع کیے, سر حسین واپس کرو. سید سجاد آگے بڑھے, اما رباب خود کو سنبھالیے, بابا کا سر واپس کر دیجئے. بڑی مشکل سے رباب نے سر واپس کیا. مومنات سخت جملے ہیں جناب ام رباب کو آج ہم فرصہ دے رہے ہیں, چیلم کا فرصہ بی بی کو. کہا جب بی بی نے سر دے دیا, جناب زینب نے کہا رباب آپ نے بڑی ہمت دکھائی. ارے کربلا سے ابھی تک اتنا آپ کا حوصلہ پست نہ ہوا, آخر سر حسین ایسے کیوں لیا. کہا بہن زینب میں کیا کروں, میں نے آقا کو صحیح سے خدا حافظ نہیں کیا تھا. ارے جب آخری رخصت کو آقا خیمے میں آئے تھے تو ساری عورتیں آقا کو الوداع کہہ رہی تھی. میں نے سوچا میں حسین کے چھوٹے بچوں کی ماں ہوں, آقا حسین مجھے الگ سے الوداع کہنے آئیں گے, مگر آقا نہیں آئے. ایسا رن کو گئے کہ پھر لوٹ کے نہ آئے. میرے دل میں حسرت تھی میں ایک بار سر حسین کو الوداع کہہ دوں, بس اس لیے میں یہ سر چھوڑ نہیں. آئیے بی بی ام میرا باپ, آج ہم آپ کو ششماہی کا فرصہ, آپ کے آقا حسین کا فرصہ, اس ننھی سی لحد کا فرصہ, ان کٹے ہوئے, ان چھدے ہوئے, ان کٹے ہوئے کانوں کا فرصہ, نیلے رخساروں کا فرصہ, چادر سکینہ کا فرصہ. اللہ لعنت اللہ فی قوم الظالمین. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. پروردگار عالم ہماری اس قلیل سی عبادت کو اجر کثیر عطا کرتے ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اس ذکر جناب سکینہ کے صدقے سے جتنے بانی مجلس ہیں, جو حاضرین مجلس ہیں, ان سب کی جائز حاجات کو اس ذکر اہل بیت کے صدقے سے, مصائب حسین کے صدقے سے قبول و مقبول فرما. اور دعاؤں میں سر فہرست دعا ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمارا اور ہماری اولاد کا شمار ناصران امام زمانہ علیہ السلام میں